پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش میں بلا کے دیا۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز کو ادا نہ کرے، اس کو ضائع کر دے، قیامت کے دن نہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نہ اس کے حساب پیش ہونے وقت حجت ہوگی، اور نہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور اس کا حشر فرعون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ کیا جائے گا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کے دعویٰ کرتا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور امیہ بن خلف مکے کے بڑے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا، جو ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، نعوذ باللہ اس پر سوار ہو کے آپ کو قتل کروں گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج کرتا پھرتا اور کہتا اگر آج وہ بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ وہ حملے کے ارادے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، صحابہ نے ارادہ فرمایا کہ اسے دور سے نپٹا دیتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اسے آنے دو۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برچہ لے کر اس کی طرف مارا، جو اس کی گردن میں جا کر لگا اور اس سے ہلکا سا خراش آ گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے لٹکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور کہتا ہے خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا ہلکی سی خراش ہے، اس سے کیا ہوگا، لیکن وہ کہتا کہ محمد نے مجھے مکہ میں کہا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، اس کہنے کے بعد اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز بیل کی سے ہو گئی تھی۔ ابو سفیان جو اسلام میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ الے اس ہلکی سے خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تجھے معلوم ہے کس نے ماری ہے؟ یہ محمد کی مار ہے، مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے مجھے معلوم ہے، اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں، سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ وہ کہتا کہ یہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مکہ میں اگر میں ہی تجھے ماروں گا، مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ میں انہی کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے سے ایک دن پہلے ہی وہ راستے میں مر گیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ہمارے کتنا عبرت اور غیرت کا مقام ہے کہ ایک کفار جو مشکین تھا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا، لیکن جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتنے سچا مانا کہ اس نے اپنی موت کو برحق سمجھ لیا، اس نے اپنے موت میں کوئی تردد نہیں سمجھا، اپنے آپ کو مارنے کا سمجھ لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں ہی تجھے ماروں گا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے کہا میں ہی مارا جاؤں گا، اور اس نے اتنے کہا لیکن ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے اعمال کو ماننے والے ہیں، پھر بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کتنے اعمال پر عمل کرتے ہیں، کتنے ان کی باتوں کو جس سے انہوں نے عذاب سے ڈرایا ہے کتنا ڈرتے ہیں، کتنے ان کے احکام کو عمل کرتے ہیں، کتنے ان کی سنتوں کو اپناتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں لے کے جاتا ہے، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے یا اپنی غضب سے اسے جہنم میں ڈال دے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے، اس کو اپنے وقت پہ ادا نہ کرے، اس کو اپنے وقت کو ضائع کر دے، جو اس کا مقرر وقت ہے اس پہ ادا نہ کرے تو حق تعالیٰ چانو اس کو ایک حکم جہنم میں ڈالیں گے، اور ایک حکم پتہ کتنے برس کا ہوتا ہے؟ ایک حکم 80 برس کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے اندازہ لگایا جائے کہ ایک سال 360 دن کا ہوتا ہے اور ایک حکم 80 برس کا ہوتا ہے۔ اس سے حساب لگائیں کہ جو شخص ایک نماز کو قضا کر دے وہ جہنم میں 2,88,00,000 برس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو شخص نماز کو قضا کر دے، چھوڑنے کی تو بہت دور کی بات ہے، قضا کرنے کی ہو رہی ہے، جو شخص اس کو ٹائم پہ نہ پڑھے، اگر جماعت کا وقت ہے اس نے جماعت نماز نہیں ادا کی، جماعت ہو رہی ہے وہ باہر ہے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، نماز کو اپنے وقت پہ ادا نہ کرے، اس کو 2,88,00,000 برس جہنم میں جلایا جائے گا، اور اس کا ایک برس 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ اندازہ لگائیں کیسی وہ دوزخ ہوگی جس میں وہ شخص جلایا جائے گا۔
ایک نماز کو قضا کرنے کا عذاب ہے یہ، ایک نماز کو قضا کرنے کا، اور جو شخص نماز نہ پڑھے اس کے لیے کتنی سخت وعیدیں ہوں گی، آپ خود اندازہ لگائیں۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے امتی ہونے پر ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اپنے امتی ہونے پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ اکثر جو نبی کریم تو قبر گزرے وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر نبی کی امت میں پیدا فرما، اور ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو کے ان کے احکام کو نہیں مانتے، سنتوں کو عمل نہیں کرتے، ان کے احکام کو ضائع کر دیتے ہیں، کوئی ہمیں فکر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم فکر کریں گے جب آگے ہمیں جا کے کچھ ملے گا، یہ تو ہمارا کوئی ادھر کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالیٰ چانوں سے 5 طریقے سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے کہ اسے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس کا حال سے تو حاقہ میں مفصل مذکور ہے۔ جن لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نہایت خوش خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ چوتھا یہ کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچواں یہ کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 5 اکرام وہ شخص کے لیے ہیں جو نماز ادا کرتا ہے، اپنے ٹائم پہ ادا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے 5 اکرام ہیں جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ اور 15 طریقے سے جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے، اس کو ضائع کر دے، اس میں سستی دکھائے، اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 طرح کا دنیا میں ہوتا ہے، 3 طرح مرنے کے وقت، 3 طرح موت کے بعد، 3 طرح جب قبر میں 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا انعام دیا ہے اتنے اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ انشاءاللہ سب بھائی ارادہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔